عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر مولانا صلاح الدین احمد کے مضمون چند لمحے سجاد حیدر یلدرم کے ساتھ پر مشتمل ہے۔ ان کی یہ تحریر ان کی تصنیف سریر خامہ سے لی گئی، جس کی 3 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری اور تعلیمات پر بات کی۔ تیسری جلد میں مولانا محمد حسین آزاد کی شخصیت، انشا پردازی اور دوسرے ادبی کارناموں سے متعلق مضامین بیان کیے، لیکن یہاں دوسری جلد سے اخذ کردہ مضمون شامل ہے جو کہ دوسری جلد اردو کے افسانوی ادب پر مشتمل ہے۔ تو پہلے ہم مولانا صلاح الدین احمد کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز تحریر کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد مضمون پر بات ہوگی۔ مولانا صلاح الدین احمد 1902 سے لے کر 1964 تک کے عرصہ حیات پر مشتمل ان کا دور، اپنے دور کے مشہور ادبی رسالے ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے۔ مارچ 1902 میں پیدا ہوئے، ایک رہنما استاد اور ایک رہبر کے طور پر نوجوان نسل کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ انہوں نے 1927 میں اسلامک لٹریچر کمپنی کی بنیاد ڈالی اور 1928 میں خیالستان کے نام سے ایک ادبی رسالہ نکالا۔ یہاں یہ واضح کرتی چلوں کہ لفظ مولانا ان کی کہہ لیا جائے کہ ان کی ادبی شخصیت سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تعلق ان کی تعلیمی ڈگری سے ہے، تعلیمی سند سے ہے، جس کے ساتھ ان کا اس زمانے میں مولوی یا مولانا کا لفظ لگایا جاتا تھا، اور اگر ان کا حلیہ دیکھا جائے تو وہ کسی صورت مولانا کے حلیے سے، کسی مولوی کے حلیے سے میچ نہیں کرتا۔ 1929 میں ادبی جریدے ادبی دنیا کے مالکانہ حقوق حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اسے شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ مولانا صلاح الدین احمد 1964 میں ساہیوال میں انتقال کر گئے۔ اب کچھ ان کی ادبی حیثیت پر بات ہو جائے۔ مولانا صلاح الدین احمد نے ایک صحافی، دانشور اور مقالہ نگار کی حیثیت سے ادب کی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ فکر و فن سے وابستگی کی بنا پر ان کی شخصیت ہر مکتبہ فکر کے لیے لائق تعظیم رہی۔ ادب میں ان کی تخلیقات سریر خامہ کی 3 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کو میں پہلے بھی واضح کر چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ادب کی ایک قد آور شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اب ان کے طرز تحریر پر بات کریں گے۔ مولانا صلاح الدین احمد بنیادی طور پر انشا پرداز ہیں، جن کی تحریروں میں رنگینی بھی ہے اور زور تخیل بھی، تشبیہات و استعارات بھی ہیں اور الفاظ کی موسیقیت بھی۔ ان کی تحریر میں مولانا محمد حسین آزاد کا سا زور بیان اور طرز کلام نظر آتا ہے۔ ان کے یہاں تخیل کی کارفرمائی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ معمولی بات کو تخیل کے زور پر اہم بنانے کا فن خوب جانتے ہیں، لیکن زور تخیل میں حقائق سے پردہ پوشی نہیں کرتے۔ لفظوں کے حسن اور موسیقیت سے اپنی تحریر میں رنگینی پیدا کرنا ان کی ایک اور اہم خوبی ہے۔ مرصع اور مسجع بیان ان کی تحریر کو دل نشیں بنا دیتا ہے۔ الفاظ اور محاورات پر انہیں قدرت حاصل ہے اور دلی جذبات کو الفاظ کا پیراہن عطا کرنا انہیں خوب آتا ہے۔ الغرض مولانا صلاح الدین احمد کا اسلوب نگارش بہت دل آویز تھا۔ سنجیدہ تحریر، اعلیٰ ادبی معیار اور وقار و متانت کے سبب اپنے دور کے معتبر ادیب قرار پائے۔ اب ہم ان کے مضمون پر بات کریں گے، جس کا آغاز ہوتا ہے 20ویں صدی سے، اور پہلا اقتباس کچھ اس طرح سے ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہمارے ادب پر اخلاق اور افادیت کا کہر چھایا ہوا تھا۔ سر سید احمد خان کی تحریک بارور ہو چکی تھی اور حالی اپنے سیلے سخن کو تن گناہ غزل سے نکال کر قومی شاعری کی رود بارے نو میں رواں کر چکے تھے۔
लखनऊ से सुखनवरों और इंशा परदाजों ने अगरचे अभी अपने कलम नहीं तोड़े थे, लेकिन वो एक बोझल और मिटते हुए कल्चर को सहारा देते देते आजिज आ चुके थे, और अब इनकी सारी हंगामा आराई चंद दूर अज़कार लफ्जी बहसों और तंजिया चश्मकों में महदूद होकर रह गई थी। यहाँ पहले मुश्किल अल्फाज के मायने और उसके बाद हम इक्तिबास पे बात करेंगे। सीले सुखन यानी अदब की एक कह लें कि उनकी जो अदब का तरीक़ाकार था उसके लिए बात की गई है। सील कहते हैं किसी नदी को, किसी रवां बहते पानी को। तन गुनाए गज़ल, गज़ल के तंग रास्ते से। रूद बारे नो, रूद बार वो जगह होता है जहाँ से बहुत सी नहरें जारी होती हैं। नौ माने नई। दूर अज़कार का मतलब बेकार। चश्मकों का मतलब है रंजिशें, मुखालिफतें। अब यहाँ साहिब मज़मून ने पहले आगाज़ किया है 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज़ का। वहाँ से शुरू करके वो बात करते हैं ससैयद तहरीक के हवाले से और कहते हैं कि 19वीं सदी के इख्तिताम तक ससैयद तहरीक के तुफैल उर्दू अदब में मकसदियत और अखलाकियात के मज़ामीन ने अपना मकाम बना लिया था, और 20वीं सदी का इब्तदाई दौर उर्दू अदब में अखलाकियात की तबलीग और इस्लाह मुआशरा का दौर था। शायर और अदीब भी इसी नुक्ता नज़र के तहत अदब में काबिल कदर इजाफा कर रहे थे। हाली ने अगरचे अपनी काविशों का आगाज़ गज़ल से किया था, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने कौमी शायरी की बुनियाद डाली। इस तरह हर तरफ मकसदियत और अखलाकी अदब का चर्चा था। अदब में रिवायती गज़ल का दौर ख़त्म हो चुका था। एहसास जमाल, रंगीनी की हामिल रूमानी शायरी ख़त्म होती जा रही थी। उस दौर में कदीम अदबी रिवायात को ज़िंदा रखने की कोशिश को अगरचे लखनऊ के शायरों और इंशा परदाजों ने जारी रखा हुआ था, ताहम वो भी दम तोड़ती हुई कदीम फरसूदा रिवायात को जिंदा रखने की जदोजहद से आजिज आ चुके थे। इस कोशिश के दौरान एक दूसरे पर तंज और लफ्जी रंजिशें जारी थीं। जिद्दत की नई रोशनी के सामने वो तमाम कदीम असनाफ़े सुखन गोया बुझ के रह गई थीं। दूसरा इक्तिबास, इसमें कोई कलाम नहीं कि सरशार शरर और सज्जाद हुसैन ने इस बुझती हुई शमा को उकसाने की कोशिश की, जिससे कभी शाम आवत के सुहाने धुंधलके रोशन थे, लेकिन तजद्दुद के उभरते हुए आफताब के सामने इसकी लौ कुछ इस तरह से शर्मा कर रह गई कि फिर एक अरसा दराज तक हमारे ऐवाने अदब के दरो दीवार पर इसका रक्स नज़र अफरोज ना हुआ। यहाँ एक ही ऐसा लफ्ज़ है जो नया है, जिसका मतलब है तजद्दुद, यानी लफ्ज़ तजद्दुद है जिसका मतलब नयापन और जिद्दत से है। साहिब मज़मून ने यहाँ इस्तिआरे के अंदाज में बात की है। बुझती हुई शमा और तजद्दुद के उभरते हुए आफताब को बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया। अदब में मकसदियत, इस्लाह और अखलाकियात का तसव्वुर 20वीं सदी के आगाज़ में इस ज़ोर शोर से उभरा था कि कदीम शायरी की रंगीनी और रोमानवी किस्से कहानियाँ ख्वाबो ख्याल बनकर रह गई थीं। अगरचे लखनऊ के उदबा और शोरा ने इन कदीम अदबी रिवायात को ज़िंदा रखने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बदलते हालात और ज़माने के तकाज़े जदीद उर्दू अदब की राह हमवार कर चुके थे। यही वजह थी कि उनकी काविशें कारगर साबित ना हो पाईं। इस इक्तिबास में बुझती हुई शमा से मुराद कदीम अदबी रिवायात से है, जिन्हें उनके मिटते हुए रंगों के सबब बतौर इस्तिआरा बुझती हुई शमा करार दिया गया है। तजद्दुद के उभरते हुए आफताब को बतौर इस्तिआरा मकसदियत, इस्लाही और अखलाकी अदब की नई रोशनी से मुराद लिया गया है। अगला इक्तिबास
سجاد حیدر یلدرم کو فطرت سے ایک باغیانہ طبیعت اور ایک شاعرانہ مزاج عطا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جوہر کمیاب بھی ارزانی کیا گیا تھا، جسے کسی بہتر لفظ کی موجودگی میں حسن شناسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار تھے۔ اس کے برعکس وہ ایک بہت بڑے انشا پرداز تھے، اور زندگی کے حسن کو ایک نادرہ کار چابک دستی سے وہ الفاظ کے حسن میں منتقل کرنے کی بے مثال قدرت رکھتے تھے۔ یہاں مشکل لفظ اگر ہم دیکھیں تو نادرہ کار کا مطلب عجیب کام، اور چابک دستی کہتے ہیں پھرتی کو۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے سجاد حیدر یلدرم کے حوالے سے۔ اردو ادب میں سجاد حیدر یلدرم کو ان کی منفرد افسانہ نگاری کی بنا پر اہم مقام حاصل ہے۔ مصنف نے ان کے طرز بیان کے حوالے سے انہیں انشا پرداز قرار دیا ہے، لیکن سجاد حیدر یلدرم کا بنیادی موضوع افسانہ نگاری ہے، تاہم ان کے جمالیاتی ذوق نے ان کے طرز بیان کو بھی حسین بنا دیا، اور اسی وجہ سے انہیں انشا پرداز کہا جانے لگا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنے شاعرانہ مزاج کے سبب اپنی رنگین خیالی کو الفاظ کے پیکر میں ڈھال دیتے ہیں، اور دوسری وجہ اپنی باغیانہ اور انقلابی طبیعت کی وجہ سے افسانے میں اپنے فکر و خیال کے مضامین کو اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ ان کا افسانہ انشا پردازی کا شاہکار معلوم ہوتا تھا۔ اب اگلا اقتباس۔ میں نے حسن کا لفظ یہاں عمدن استعمال کیا ہے کیونکہ ان کے ہاں بدصورتی کے انتقال کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے اسٹائلسٹ تھے، ایک بہت بڑے صاحب اسلوب، اور اگر مولانا محمد حسین آزاد ان سے پہلے نہ پیدا ہو گئے ہوتے تو وہ یقیناً اردو کے پہلے صاحب طرز انشا پرداز قرار دیے جاتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے سجاد حیدر یلدرم کی، اور صاحب مضمون نے ان کے اسلوب کی تعریف کی ہے۔ سجاد حیدر یلدرم اپنے خیالات کو اس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے تھے کہ ان کی تحریر میں حسن بیان کی خوبی نمایاں ہے۔ ان کی تحریر میں حسن کی ترجمانی ملتی ہے، اسی لیے مصنف نے انہیں بڑے اسٹائلسٹ کہا ہے، یعنی صاحب طرز، صاحب اسلوب، منفرد طرز نگارش کے مالک۔ مصنف اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر مولانا محمد حسین آزاد دنیا میں ان سے پہلے نہ آ گئے ہوتے تو یقیناً یلدرم اردو کے پہلے رنگین صاحب طرز انشا پرداز قرار دیے جاتے۔ ان الفاظ کے ذریعے مصنف نے یلدرم کو ان کے طرز نگارش کی بنا پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مضمون کا 5واں اقتباس۔ نوجوان سجاد حیدر جب ادب عالیہ کی اس صنف لطیف سے آشنا ہوا تو اخذ و جذب کی اولین کیف آشامیوں ہی نے اظہار و انتقال کے لیے مچلنا شروع کر دیا۔ ادھر قدرت نے اسے ذوق سلیم سے ایک بہرا وافر عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نطق اعجاز آفریں بھی ارزانی کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب اس نے قلم اٹھایا تو صفحات کرتاس ایک گلشن بے خزاں کے ان سدا بہار تختوں میں منتقل ہوتے چلے گئے کہ جن میں شمیم روح افزا سے شیفتگان ادب کے مشام شام ابد تک معطر رہیں گے۔ اب یہاں پہلے مشکل الفاظ کی بات ہو جائے۔ اخذ اور جذب، یہاں استفادہ اور حصول مراد ہے۔ کیف آشامیہ نشہ پینے والوں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ادب کو مراد لیا گیا ہے۔ وافر کا مطلب کثیر، نطق کہتے ہیں قوت گویائی کو، اعجاز آفریں معجزہ کر دینے والا۔ کرتاس کاغذ کو کہا جاتا ہے۔ شمیم ہوا ہے، شمیم روح افزا، روح بخش، روح کو ایک خوشگوار کیفیت سے دوچار کرنے والی ہوا۔ شیفتگان کا مطلب عشاق سے ہے۔ مشام کہتے ہیں دماغ کو۔
اور یہاں بات ہو رہی ہے سجاد حیدر یلدرم کے اسلوب کے حوالے سے۔ جوانی کے آغاز سے ہی سجاد حیدر نے اپنے فطری لگاؤ اور ادبی ذوق کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ اسے تفہیم ادب اور تخلیق ادب کی صلاحیت قدرت کی طرف سے ودیعت ہوئی تھی۔ زندگی کا حسن اور اس کی ترجمانی کرنے والا حسین انداز بیان، خوبصورت تراکیب اور رومانوی انداز فکر، یہ سب مل کر سجاد حیدر کا اسلوب نگارش بن گئے۔ اس کی تحریر گویا اس طرح تھی کہ کاغذ پر الفاظ کا حسین باغ بنا دیا گیا ہو، اس میں ایسے سدا بہار پھولوں کے پودے لگائے جائیں کہ ان کی مسرت انگیز شادابی کی عطر جیسی خوشبو ایک طویل مدت تک ادب کے چاہنے والوں، سخن فہموں اور رنگین نثر کے قدردانوں کے دل و دماغ کو، احساس کی قوت کو تر و تازہ رکھے گی۔ تو یہاں صاحب مضمون نے ان کے لیے ایک بہت خوبصورت کہہ لیا جائے کہ ادب کے حسین باغ کی، الفاظ کے حسین باغ کی، پھولوں کی خوشبو کی، یہ ساری مثالیں دے کر ان کے طرز تحریر کو ایک طرح سے کہہ لیا جائے کہ ان کی تحریر کی تعریف کی ہے، ان کے رومانوی انداز فکر کی تعریف کی ہے اور ان کی تحریر کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مضمون کا اگلا اقتباس: ایک پرزور اسٹائل یا طرز بیان طبیعت کے اندرونی طوفان سے پیدا ہوتا ہے۔ ہماری باطن میں جو تخلیقی دنیا آباد ہے، اس کے عناصر جب ہماری خارجی دنیا سے ٹکراتے ہیں تو تصادم کا اظہار لا محالہ زبان کے اس مرکب رنگ ہی میں ہو سکتا ہے جو اپنی روشنائی خارجی فضا سے اور سرخی لکھنے والے کے خون دل سے مستعار لیتا ہے۔ اسی طرح جو مصنف محض ایک خارجی انداز نظر رکھتے ہیں وہ کبھی کوئی خارجی اسٹائل پیدا نہیں کر سکتے۔ اسٹائل دیگر اوصاف طباعی کی ایک طرح ایک وصف ہے جو لکھنے والے کی باطنی اور جذباتی دنیا سے بنیادی نسبت رکھتا ہے۔ اب یہاں صاحب مضمون نے ادیب کی زور بیان کی یا طرز تحریر کی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مصنف کا پرزور طرز بیان اس کی باطنی کیفیات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس کا جوش و جذبہ، تخلیقی قوت اور صلاحیت اور انداز فکر اس کی اندرونی کیفیات کے عکاس ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر جو تخلیق کی دنیا آباد ہے، اس کے عناصر جب بیرونی دنیا سے ٹکراتے ہیں تو اس کے اظہار کا ذریعہ لا محالہ زبان و بیان کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ فکر و خیال سے زبان و بیان تک تخلیقی شکل اختیار کرنے کا عمل ہمارے خون جگر صرف کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔ یعنی ہم کوئی ایسی تحریر لکھیں جو ہمیشہ رہنے والی ہو، لازوال رہنے والی ہو، تو اس کے لیے ہمیں روشنائی اپنے دل کے قلم سے لینی ہوگی، اپنے خون جگر سے لینی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اپنے دل کی بات کو ہم لوگوں کے دلوں تک اسی صورت پہنچا سکتے ہیں جب ہم اظہار بیان کی طریقے سے واقف ہوں۔ جس طرح انسانی مزاج کی دیگر خوبیاں ہیں، اسی طرح لکھنے کی صلاحیت بھی ایسی ہی خوبی ہے جو اس کے باطنی جذبات سے تشکیل پاتی ہے، اظہار کے سانچے میں ڈھلتی ہے۔ اندرونی جذبات اور کیفیات بھی کسی شاعر یا ادیب کے اظہار فن کی صلاحیت کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اور مضمون کا آخری اقتباس: یلدرم کا انتخاب الفاظ اور اس کا امتزاج تراکیب ہمارے ادب میں ایک یگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے عہد میں ہمارے اسالیب ادب میں ایک چونکا دینے والا اضافہ کیا، بلکہ بعض دوسرے لکھنے والوں کے طرز نگارش پر ایک واضح اثر ڈالا۔ نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، آل احمد سرور، میر افضل علی اور میری ناچیز رائے میں تو ایک حد تک مولانا ابوالکلام آزاد بھی یلدرم کے پرجوش اور حسین الفاظ اور اچھوتی اور بحر در آغوش تراکیب سے اپنے اپنے زمانے میں متاثر ہوئے اور پھر اپنے بعد دوسروں کو متاثر کرتے رہے، اور یوں ہی چراغ دوسرے چراغوں کو جلاتا اور اپنی جلوہ پاشیوں سے ہمارے خالص ادب کے در و دیوار کو فروزاں کرتا رہا۔ یہاں بحر در آغوش سے مراد سمندر سے موتی برآمد کرنا سے ہے۔
یگانہ کا مطلب بے نظیر بے مثل اور فروزہ کا مطلب روشن۔ صاحب مضمون نے سجاد حیدر کے حوالے سے بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے زور قلم سے اردو ادب کو مالا مال کر دیا۔ اب یہاں مزید صاحب مضمون بتاتے ہیں کہ جس طرز تحریر کی انہوں نے ابتدا کی تھی اس کے اثرات دور رس ثابت ہوئے، اور ان کی عدمی خدمات کے حوالے سے ہم اگر مختصراً بات کریں تو ہم اسے 3 نکات میں بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ الفاظ کے انتخاب اور تراکیب کے امتزاج سے انہوں نے اردو ادب کو مالا مال کر دیا۔ اگر دوسرا نقطہ دیکھیں تو اردو ادب کو صنف افسانہ نگاری اور تراجم کے ذریعے ایک نئی صنف کا اس میں اضافہ کر دیا۔ اور ہم اگر تیسری ان کی خدمت دیکھیں تو پرتاثیر زبان اور اسلوب کو اس انداز میں اپنایا کہ اس سے بڑے بڑے مشاہیر ادب نے استفادہ کیا۔ اب مضمون کا مرکزی خیال۔ سجاد حیدر 20ویں صدی کے آغاز میں بنیادی طور پر افسانہ نگار کی حیثیت سے سامنے آئے، لیکن انہوں نے اپنے زور قلم سے الفاظ کے انتخاب اور تراکیب کو ایسے بے مثل طریقے سے استعمال کیا جو منفرد اور یادگار ہے۔ ان کی تحریروں کے شاعرانہ مزاج، باغیانہ خیالات اور جدید تصورات کی وجہ سے ان کو انشا پرداز سمجھا جاتا ہے۔ اور اب اس مضمون کا تنقیدی جائزہ۔ جیسا کہ مضمون سے نظر آتا ہے کہ یہ رنگین تحریر ہے اور زور تخیل سے بھرپور ہے، تو یہاں مولانا صلاح الدین احمد کی یہ خوبی بھی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے تخیل کی کارفرمائی سے کام لینا جانتے تھے اور اپنے خیالات سے ایسی حسین تراکیب تراشتے تھے، ایسے تحریر کو رنگین بنا دیتے تھے کہ حقیقت ایک خوبصورت چہرے کی صورت ہمارے سامنے آتی تھی۔ تشبیہات و استعارات بھی ان کی تحریر میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں اور تحریر کو مؤثر بنا دیتی ہیں، اور الفاظ اس انداز میں وہ ادا کرتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے موسیقیت ایک جلترنگ سا بجتا دکھائی دیتا ہے۔ انہیں الفاظ کے استعمال کا طریقہ بھی آتا ہے اور ان کی تحریر سجی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ایسے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اپنی دلی کیفیات کی ترجمان محسوس ہوتے ہیں، اور یہی چیز ان کے طرز بیان کو دل نشیں بنا دیتی ہے کہ یہی سب باتیں کہ جو ان کا اپنا انداز ہے پرکشش ہو چکا۔ وہ الفاظ و محاورات کو بھی بھرپور قدرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریر میں ہمیں سنجیدگی نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر ایک پاکیزہ معیار کی حامل محسوس ہوتی ہے۔ سنجیدگی ادب کے اعلیٰ معیار، وقار اور متانت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے دور کے ایک معتبر ادیب قرار پائے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔